یہ کہانی ہے 1940 کی، جب امریکہ میں نسلی امتیاز عروج پر تھا، جہاں کالے اور گورے لوگوں میں بہت فرق کیا جاتا تھا۔ کالے لوگ ہمیشہ گورے لوگوں کے نیچے کام کرتے تھے، یعنی کہ کالے لوگوں کو وہاں ذرا بھی ترجیح نہیں دی جاتی تھی۔ وہ نہ تو وہاں کوئی کاروبار کر سکتے تھے اور نہ ہی انہیں اس قابل سمجھا جاتا تھا۔ ان سب مشکلات کے باوجود وہاں کے ایک نوجوان برنارڈ نے بہت بڑے بڑے خواب دیکھ لیے۔ وہ اپنی محنت اور عزم سے دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ کالے لوگ بھی اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ خیر، برنارڈ جو کہ ایک جوتے صاف کرنے والا نوجوان تھا، نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کا سفر شروع کر دیا۔ اس کی کوششیں اور اس کا عزم اسے لاس اینجلس لے گیا، جہاں اس نے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا۔ ویسے یہ کہانی برنارڈ کی محنت، جدوجہد اور کامیابی کی اصل داستان ہے، جو کہ نہ صرف اپنے خوابوں کی تکمیل کی نمائندگی کرتی ہے بلکہ نسلی تفرق کے خلاف مضبوط پیغام بھی ہے۔ خیر، برنارڈ اس ٹائم بینکس کے سامنے جوتے پالش کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، صرف اس لیے کہ وہ ایک بینکر بننا چاہتا ہے۔ وہ ایک اپنا بینک کھولنا چاہتا ہے اور اپنا ایک بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خواب بہت زیادہ بڑے ہیں، لیکن کالے ہونے کی وجہ سے وہ کسی کالج میں ایڈمیشن نہیں لے پایا۔ لیکن وہ نالج حاصل کرنے کے لیے بینک میں کام کرنے والے لوگوں کی باتیں چھپ کے سنا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا کرتے ہوئے بھی وہ پکڑا گیا۔ اس کے ڈیڈ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، جو خواب تم دیکھ رہے ہو وہ صرف خواب رہ جائیں گے اور تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے۔ ہم کالے لوگ ہیں اور ہماری قسمت بدلنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ لیکن برنارڈ جانتا تھا کہ اسے اپنے خواب کیسے پورے کرنے ہیں۔ اسی طرح اب 15 سال گزر جاتے ہیں اور اب برنارڈ کی ایک وائف اور ایک بیٹا بھی تھا۔ برنارڈ اب لاس اینجلس چلا گیا تھا کیونکہ وہاں کالے لوگوں کو زیادہ ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے برنارڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا بزنس لاس اینجلس میں ہی کرے گا۔ اگلے دن وہ باہر نکل کے پوری سٹی کا وزٹ کرتا ہے اور ایسے گھر دیکھتا ہے جو لوگ بیچنا چاہتے ہیں اور یہ گھر وہ خرید سکے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ کالے لوگوں کو گھر بھی نہیں دیے جاتے تھے۔ گھر خریدنا ان کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، یعنی کہ کالے لوگوں کو اچھا خاصا ذلیل کیا جاتا تھا۔ یہاں ایک ایک گھر میں دو فیملیز رہا کرتی تھی اور دوسری طرف وائٹ کمیونٹیز میں بہت ہی زیادہ گھر خالی تھے۔ یہی بات نوٹس کرتے ہوئے برنارڈ کو ایک بزنس آئیڈیا آتا ہے اور یہ اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ وہ وائٹ لوگوں سے گھر خرید کے بلیک لوگوں کو گھر سیل کرتا رہے۔ برنارڈ یہاں ایک بلڈنگ دیکھتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ گھر خالی تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، اس لیے برنارڈ جا کر اس بلڈنگ کے آنر سے ملتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ آپ کی پراپرٹی ویسے ہی پڑی ہے اور ایسے ہی پڑی کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اس پراپرٹی کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ اور اگر آپ اس پراپرٹی کو بیچنا چاہیں تو میں اس کو اچھے داموں آپ سے خرید سکتا ہوں۔ میں اس بلڈنگ کو آپ سے خریدنے کے لیے $35,000 دے سکتا ہوں۔ $30,000 ابھی اور $5,000 تب، جب اس بلڈنگ کے سارے اپارٹمنٹس کرائے پہ چلے گئے۔ برنارڈ کا یہ آئیڈیا تھا تو بہت اچھا، لیکن یہ آدمی رسکی بزنس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد برنارڈ کی نظر اس آدمی کے پاس رکھے ہوئے کیلنڈر پر پڑتی ہے جو کہ اسے ایک بینک مینیجر نے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر برنارڈ اسے گڈ بائی کہتا ہے اور خود بینک میں چلا جاتا ہے۔ بینک میں اسے کیلنڈر بھیجنے والے مینیجر سے ملنا تھا، لیکن چونکہ مینیجر کے سیکرٹری کو کالے لوگ پسند ہی نہیں تھے، وہ اس کے ساتھ برنارڈ کی میٹنگ ہی نہیں رکھواتی، تو اس لیے برنارڈ بینک کے سامنے کھڑے ہو کر مینیجر کے آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد مینیجر جب آتا ہے تو برنارڈ اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کے بہت ہی قریبی کسٹمر کو جانتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے لون دیں تو آپ کے کسٹمر کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی۔ لیکن بینک مینیجر اسے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی انکار کر دیتا ہے۔ لیکن رات ہونے پر برنارڈ کو اسی آدمی کی کال آتی ہے جس کے نام پر وہ لون لینا چاہتا تھا اور وہ برنارڈ کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ایفرٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، تم نے ایک جگہ سے ٹھوکر کھا کر دوسری جگہ پہ بھی کوشش کی اور یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند آئی، لہٰذا میں تمہارے لیے بینک سے لون لینے کے لیے گارنٹی دے سکتا ہوں۔ برنارڈ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ اسے زندگی میں پہلی دفعہ بینک سے لون ملا تھا اور اب یہ پیسے لے کر برنارڈ اس پیسے کو ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ پیسے لے کر برنارڈ اس بلڈنگ کو خرید لیتا ہے۔ اب جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر اس بلڈنگ کو رینوویٹ کر رہا تھا تب یہاں ایک اولڈ لیڈی آ کر اس پر غصہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن برنارڈ اسے بہت اچھے طریقے سے کہتا ہے کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں۔ تو وہ مغرور لیڈی سے کہتی ہے کہ اچھے سے کام کرنا، یہ نہ ہو کچھ خراب کر دو۔ تو برنارڈ اسے کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ میری بلڈنگ ہے اور اس کا کام اچھے سے میں کر سکتا ہوں۔ اب یہ سننے کے بعد وہاں سے لیڈی چلی جاتی ہے اور وہاں پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس آ کر برنارڈ کو کہتی ہے کہ ہمیں اس اولڈ لیڈی نے بلایا ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ انسان کہتا ہے کہ یہ بلڈنگ میری ہے، حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ وائٹ لوگوں کی کمیونٹی
کمیونٹی ہے۔ برنارڈ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا، کیونکہ اس نے اپنے پاس اس پراپرٹی کے سارے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ سارے کاغذات پولیس کو دکھاتا ہے۔ اب پولیس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ برنارڈ کی ہی پراپرٹی ہے۔ رات کو برنارڈ جب ادھر سے گزر رہا تھا تو وہ اولڈ لیڈی سے کہتی ہے کہ یہ کون سا ٹائم ہے تمہارے کام کرنے کا۔ تب بہت پیار سے برنارڈ اسے کہتا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لو، یہ پراپرٹی میری ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ تب برنارڈ اندر چلا جاتا ہے اور تھوڑے ہی دن بعد وہ لیڈی یہاں سے چلی جاتی ہے، کیونکہ اسے بلیک لوگ پسند نہیں تھے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلیک لوگوں کو گھر ملنا بہت زیادہ مشکل تھا اور ایک ہی گھر میں 2-3 فیملیز رہا کرتی تھی۔ برنارڈ کے اس کام سے بلیک لوگوں کو کافی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے سبھی اپارٹمنٹس دنوں میں ہی رینٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بینک کے مینیجر کو وہ رقم لوٹا دیتا ہے جو اس نے پینڈنگ پہ کی تھی۔ یہ آدمی برنارڈ کے اس کام سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، اس لیے برنارڈ کو کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ بزنس کرو گے؟ تب برنارڈ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے۔ پھر یہ دونوں ایک اور جگہ انویسٹمنٹ کر کے ایک اور گھر خرید لیتے ہیں۔ اس گھر کو بھی بہت اچھے سے رینوویٹ کر کے اس کو بھی رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے کام میں سبھی کو فرنٹ مین برنارڈ کا پارٹنر نظر آتا تھا، کیونکہ وہ ایک وائٹ مین تھا، اس لیے انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ جو بھی ان دونوں کا پروفٹ آتا تھا وہ دونوں آدھا آدھا رکھ لیتے تھے۔ اسی طرح برنارڈ اپنی محنت جاری رکھتا ہے اور اپنی محنت کی وجہ سے اپنا ایک خوبصورت سا گھر بھی لے لیتا ہے، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوشی سے رہنے لگا۔ لیکن ہمیشہ انسان کو خوشی ملتی رہے ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ کچھ سالوں بعد برنارڈ کا بزنس پارٹنر مر جاتا ہے۔ برنارڈ کی کمپنی میں جتنے زیادہ شیئرز تھے وہ اس کی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن برنارڈ کے پارٹنر کی وائف بھی بلیک لوگوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ برنارڈ کو کہتی ہے کہ اب وہ برنارڈ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتی، وہ اس کی کمپنی میں جتنے زیادہ شیئرز ہیں اسے سستے داموں میں دے دے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تم پہ کیس کر کے تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ برنارڈ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ بلیک لوگوں کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اور ججز بھی وائٹ لوگوں کا ہی ساتھ دیں گے، لیکن پھر بھی برنارڈ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ شیئرز دینے سے منع کر دیتا ہے۔ اب یہ کیس جیتنے کے لیے برنارڈ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو برنارڈ اور اس کے پارٹنر کے درمیان ہوئی ڈیل کو جانتا ہو، لیکن تبھی اسے وہ بینک مینیجر یاد آتا ہے جس سے اس نے لون لیا تھا۔ جب وہ بینک مینیجر سے ملنے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے ہی اس کے پارٹنر کی وائف مینیجر کے پاس سے ہو کر چلی گئی تھی۔ بیچارہ بے بس برنارڈ اب اس بینک میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ادھر بہت زیادہ بینک تو تھے، لیکن ہر جگہ پہ کالے لوگوں کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا تھا۔ یہاں موجود سبھی بینکوں نے کبھی نہ کبھی برنارڈ کو بہت زیادہ ذلیل کیا تھا۔ تبھی برنارڈ کے دماغ میں بہت اچھا آئیڈیا آتا ہے کہ اگر میں اس بلڈنگ کو ہی خرید لوں تو دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ سارے بینکس میری مدد نہیں کرتے۔ لیکن دوبارہ سے مسئلہ یہی تھا کہ اس کے پاس اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ لیکن تبھی برنارڈ لاس اینجلس کے ایک بڑے بزنس مین سے ملتا ہے اور خوش قسمتی سے وہ انسان بھی برنارڈ کی ہی کمیونٹی کا تھا۔ برنارڈ اسے اپنا بزنس آئیڈیا بتاتا ہے کہ وہ سبھی بینکس کی بلڈنگ کو خریدنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی اس بزنس مین کی ہنسی چھوٹ گئی، اسے لگتا ہے کہ برنارڈ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ اس پراپرٹی کی قیمت بہت زیادہ تھی اور ساتھ ہی لاس اینجلس میں کسی بلیک آدمی نے اتنی بڑی قیمت کی پراپرٹی کبھی نہیں خریدی تھی۔ برنارڈ اسے سارا بزنس آئیڈیا بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا اور اس کے لیے ہمیں کتنی زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے اور اسے ہمیں کتنی پروفٹ ہو سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر جوئے یہ جان چکا تھا کہ برنارڈ ایک عقل مند انسان ہے اور جذباتی انسان نہیں۔ ساتھ میں برنارڈ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم یہ سارے کے سارے بینکس خرید لیں تو یہ سبھی بینکس ہمارے لیے بھی کام کریں گے، ایسے ہمارا بینک سے لون لینا بھی آسان ہو جائے گا اور ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کام اور زیادہ عروج پر جا سکتا ہے۔ وہ برنارڈ کی ان باتوں سے بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور برنارڈ کو کہتا ہے کہ پیسہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی مجھے ایسا بزنس آئیڈیا آیا ہی نہیں۔ میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود میں وائٹ لوگوں کے لیے ہی کام کرتا آیا ہوں، لیکن اب میں تمہارے ساتھ کام کروں گا اور اپنی بلیک کمیونٹی کو اوپر لے کے آؤں گا۔ لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ تھا، انہیں وائٹ کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے کسی وائٹ پرسن کی ہی ضرورت تھی۔ برنارڈ اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، وہ بھی میں کر لوں گا، کیونکہ برنارڈ کے انڈر ایک میسٹ نام کا آدمی کام کرتا تھا۔ وہ وائٹ تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہانیسٹ اور بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ انسان تھا۔ برنارڈ جائے کے ساتھ مل کر اس وائٹ انسان کو اپنا بزنس آئیڈیا بتاتے ہیں اور اسے بزنس مین لوگوں کی طرح رہنا سکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اسے ریئل اسٹیٹ کا سارا کام بھی سکھا دیتے ہیں۔ برنارڈ اسے وہ ساری کیلکولیشن بتا دیتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں کام آتی ہیں، یعنی کہ پراپرٹی کو خریدتے وقت اور پراپرٹی کو سیل کرتے وقت۔ اب سارا کام ہونے کے بعد میسٹ اس بلڈنگ کے اونر سے ملتا ہے۔ میسٹ اور اس بلڈنگ کے اونر کی میٹنگ جوائے ہی فکس کرواتا ہے۔ میسٹ اس بلڈنگ کے اونر سے اس کی بلڈنگ کے بارے میں بات کرتا ہے، جو کہ اس اونر کو
بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اور اس سے انہیں یہ بلڈنگ خریدنے کا بھی چانس مل گیا تھا۔ لیکن ابھی میسٹ تھوڑا سا پریشان تھا کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ برنارڈ کا ہی پلان تھا اور اگر آگے اسے ڈیل کرنی تھی تو وہ کیسے کرے گا۔ تو برنارڈ اسے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا۔ رات کو برنارڈ اس بلڈنگ کی بند ہوئی لائٹس کے اپارٹمنٹس کو گنتا ہے اور کیلکولیٹ کرتا ہے کہ یہاں اور کتنے زیادہ آفیسز بنائے جا سکتے ہیں، اور ان سب کی فائنینشیل کنڈیشن جاننے کے بعد برنارڈ میسٹ کو کہتا ہے کہ تم ان سب کی کیلکولیشن یاد رکھنا۔ ساتھ ہی برنارڈ اسے ساری کیلکولیشن کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے تاکہ میسٹ وہاں جا کے کنفیوز نہ ہو۔ جب اگلے دن میسٹ کی اس بزنس مین کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ یہاں بلڈنگ کی ویلیویشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میسٹ کی ساری ڈیٹیل اور کیلکولیشن اس آدمی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں اور یہ بزنس مین اپنی بلڈنگ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس ڈیل کے بعد برنارڈ اور جائے دونوں کی ہی پوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی تھی۔ اب ان بینکس کی مدد سے برنارڈ اور جائے کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ اب ان دونوں کی ایفرٹس نے لاس اینجلس میں بلیک لوگوں کی بہت زیادہ ویلیو بڑھا دی تھی اور اب بلیک لوگوں کی پوزیشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی تھی۔ اب وہ لوگ لاس اینجلس میں بہت آسانی سے بزنس کر سکتے تھے، اپنا خود کا گھر خرید سکتے تھے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کرنا بہت زیادہ پسند کرنے لگے تھے اور اب بہت سی بلڈنگ ایسی بن چکی تھی جہاں بلیک اور وائٹ لوگ آپس میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ان دونوں کا بزنس اتنا زیادہ ترقی کر چکا تھا کہ اس سٹی کے پریزیڈنٹ ان کے ساتھ تصویر بنوانے کے لیے آتے ہیں۔ اب اتنا زیادہ کامیاب ہونے کے بعد برنارڈ اپنے پیرنٹ سے ملنے ٹیکساس جاتے ہیں جہاں اس کے ڈیڈ اس پر اب بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ برنارڈ اپنے بیٹے کو یہ پوری سٹی گھماتا ہے اور اس بینک کے پاس لے جاتا ہے جہاں وہ بیٹھ کر شوز پالش کیا کرتا تھا۔ وہاں ابھی بھی ایک بچہ بیٹھ کر شوز پالش کر رہا تھا۔ برنارڈ یہ دیکھتا ہے کہ وہ بچہ بلیک لوگوں کے شوز پالش نہیں کر رہا بلکہ وائٹ لوگوں کے کر رہا تھا، کیونکہ یہاں ابھی بھی وائٹ لوگوں کی بہت زیادہ عزت ہے۔ یہاں ابھی بھی بلیک لوگوں کو ڈسکریمنیٹ ہوتے دیکھ کر اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اب اس نے یہ دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ بلیک لوگوں کو ڈسکریمنیٹ ہونے سے بچانے کے لیے آواز اٹھائے گا۔ اب وہ اپنے بزنس پارٹنر جوائے کے پاس جاتا ہے اور اسے ٹیکساس میں بینک کی بلڈنگ خریدنے کو کہتا ہے۔ ابھی بھی جوائے کو لگتا ہے کہ برنارڈ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن جب برنارڈ اسے دلیلیں دیتا ہے کہ اس بلڈنگ کو خرید کے انہیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو جوائے بھی مان جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح انہیں وائٹ لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے کسی وائٹ شخص کی ہی ضرورت تھی، جس کے لیے دوبارہ سے ہی یہ میسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ جب میسٹ جا کر اس بلڈنگ کے آنر سے بات کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس بلڈنگ کے دو آنر ہیں، ایک سینئر اور ایک جونیئر۔ سینئر اس بلڈنگ کو دینے کے لیے رضامند تھا، لیکن جونیئر کو یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی، لیکن وہ بڑی اتھارٹیز کے حکم کے آگے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب میسٹ کے یہ بلڈنگ خریدنے کے بعد یہ لوگ یہاں کا بینک بھی خرید لیتے ہیں اور یہاں کے رہنے والے بلیک لوگوں کو بڑی آسان اقساط کے ساتھ قرض دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے بلیک لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو چکی تھیں اور اب یہاں کے کالے لوگ تھوڑا بہت اوپر آنا شروع ہو گئے تھے اور اب یہاں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن جب تک جونیئر نے اپنے بینک کی ڈیٹیلز پڑھنا شروع نہیں کی تھی۔ جب وہ بینک کی ڈیٹیلز پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سارے کے سارے لون صرف بلیک لوگوں کو ہی دیے جا رہے تھے، اس لیے وہ میسٹ کے ذریعے برنارڈ اور جوائے سے ملتا ہے اور ان دونوں کو دھمکی دیتا ہے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ بہت غلط تھا، جو کام تم لوگوں نے کیے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی انہیں وہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگلے مہینے ویل ڈیولپ ڈپارٹمنٹ والے آئیں گے اور اگر بینک کی ڈیٹیل میں کچھ بھی گڑبڑ ہوا تو تم لوگوں کو جیل میں جانا پڑے گا۔ یہ خبر سن کر یہ تینوں بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تبھی میسٹ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ انہیں کہتا ہے کہ ایک اور بینک خرید لیتے ہیں جس کو میں ہینڈل کروں گا اور اس بینک کی ساری ڈیٹیل ادھر ٹرانسفر کر دیں گے۔ میسٹ کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ اچھا تو نہیں تھا، لیکن ان سب سے بچنے کے لیے انہیں ٹرائی کرنا پڑا۔ اب میسٹ اپنا بینک چلانے لگتا ہے، لیکن اس کا لائر بنا کچھ سوچے سمجھے بہت سے ڈاکومنٹس پہ لون سائن کر دیتا ہے۔ میسٹ اب اس بینک کو اپنے اور برنارڈ کے انڈر چلا رہا تھا، لیکن ان کے لیے مسئلہ تب بنتا ہے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسرز ان کے بینک کی انسپیکشن کے لیے آ رہے ہیں اور اس ساری گیم کے پیچھے تھا جونیئر جس نے یہ سارا کام کروایا تھا۔ میسٹ بہت زیادہ پینک ہو چکا تھا، لیکن برنارڈ یہاں کام کرنے والوں کے کپڑے پہن کر آتا ہے اور میسٹ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میسٹ یہاں انسپیکشن کرنے والے آفیسر سے ملتا ہے اور اب اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ لائر نے بہت جگہ اور بہت سی غلطیاں کر رکھی ہیں۔ اس نے بہت سارے لون ایسے لکھے ہوئے تھے جن
जिनका कोई रीजन बनता ही नहीं था, इसलिए इन तीनों के बैंक का लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। बर्नार्ड इनके जाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और इनसे पूछता है इतनी इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो गई। जब लॉयर अंदर जाता है तो मैस्ट बर्नार्ड को बताता है कि मुझे ये लॉयर जूनियर ने ही सिलेक्ट करके दिया था, यानी कि शुरू से लेकर अभी तक सारी गेम जूनियर ही खेल रहा था और उसने मैस्ट को अपनी गेम के लिए यूज किया। अब इन तीनों के पास यही एक काम था कि इस बैंक को छोड़ दें और कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन मैस्ट को अपना ये बैंक नहीं छोड़ना था। मैस्ट इस बैंक को ना छोड़ने के लिए अपने ही साथी बर्नार्ड और जॉय के खिलाफ एक चाल चलता है, लेकिन इस चाल से पहले जॉय को पहले से ही खबर हो जाती है। वो जल्दी से बर्नार्ड को लेकर बैंक में आते हैं और बैंक में आने के बाद मैस्ट से इस बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन वो इस बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं इससे पहले वहाँ FBI वाले आ जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ लग जाते हैं जिनके ऊपर नाम था बर्नार्ड और जॉय का, और ऐसे FBI वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अपने लॉयर से मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुछ दिन की जमानत के लिए छोड़ा गया था कि ये अपना केस लड़ सकें, लेकिन लॉयर इन्हें बताता है कि आप दोनों को केस लड़ना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जज सिर्फ व्हाइट लोगों का ही साथ देगा। अब इधर हम देखते हैं कि मैस्ट भी पकड़ा गया था, लेकिन मैस्ट को जल्द ही आजादी चाहिए थी, इसलिए मैस्ट अपने लॉयर से मिलता है और लॉयर उसे कहता है कि तुम अपने साथियों के खिलाफ गवाही दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इस बात के लिए मैस्ट बहुत जल्दी मान भी जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्नार्ड भी जज से मिलने आया था, तो जज भी उसे कहता है कि या तो तुम अपने सारे पैसे मैस्ट को दे दो और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो, नहीं तो अदालत में अपना बयान खुद दे और जेल चला जाए। लेकिन बर्नार्ड यहाँ दूसरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वो अदालत में अपनी मर्जी का बयान देता है। अदालत में वो अपनी ब्लैक कम्युनिटी के बारे में बात करता है कि कैसे वो यहाँ अपनी सादा सी जिंदगी गुजारने के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं और हमारी कम्युनिटी को भी आसानी का हक मिलना चाहिए। बर्नार्ड ये अपना बयान देकर खुद जेल में चला जाता है और अब उसने अपनी ब्लैक कम्युनिटी के लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया और अब इन सब का बैंक जूनियर को मिल गया, वो भी बहुत अच्छी कीमत में। मैस्ट चूंकि व्हाइट कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था इसलिए उसे किसी भी जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया जाता। अब हमें कहानी को बहुत से सालों बाद दिखाया जाता है जब बर्नार्ड और जॉय को जेल से बाहर निकलना था और अब बर्नार्ड को लेने के लिए उसकी वाइफ आई थी, लेकिन हमें यह दिखाया जाता है कि बर्नार्ड जेल से निकलने के बाद इतना ज्यादा खुश था कि उसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तब जॉय बर्नार्ड की वाइफ को बताता है कि असल में इन्होंने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी खोई ही नहीं। बर्नार्ड की वाइफ इनसे हैरानगी से पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा किया कैसे, तो बर्नार्ड उसे बताता है कि अदालत जाने से एक दिन पहले उन्हें मैस्ट की कॉल आई। मैस्ट उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों के खिलाफ जो बयान दिया है मैं उसकी माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन माफ करने के बदले मैंने उससे सिर्फ एक फेवर मांगी कि वो हमारी सारी प्रॉपर्टीज को बेच दे और सारे पैसों को किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दे। और मैस्ट ने सारा काम हमारे अकॉर्डिंग किया और अब हमारे पास पहले से भी ज्यादा बड़ा रियल एस्टेट का सेटअप है जिसे वो सारी जिंदगी आराम सुकून से चला सकते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं एंड होती है। होप सो आप सभी को मूवी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई और मूवी भी देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना।